مخصوص نشستیں آپ کو واپس ملتی نظر آ رہی ہیں سنی اتحاد کونسل کو؟ کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہی ہوگا میرا خیال ہے، اور کورٹ اس وقت جو ہے پبلک کے انٹرسٹ میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ ٹھیک، چلیے تھوڑے کو زیادہ جانتے ہیں۔ عمران صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے ہفتے میں بڑے بڑے اہم کیسز ہیں، عدت کیس کی معطلی، مخصوص نشستوں کا کیس، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے عدالتوں سے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عدالتوں سے ریلیف ملے یا نہ ملے، کچھ کیسوں میں تو مل جائے گا، یقیناً ملے گا، لیکن یہ جو مخصوص نشستوں والا یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس میں بینیفٹ نہیں ہوگا۔ اچھا، ہاں جی، مجھے یہ لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں عدالتیں جو ہیں نا، انہوں نے بہت سارے فیصلے کرنے سے پہلے شواہد اور چیزیں اور معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ عدالت نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، انہوں نے کاغذات کو دیکھنا ہے، انہوں نے اپنے سامنے دیکھنا ہے کہ چیزیں کیا آئی ہیں۔ تو اس میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو ہے پی ٹی آئی کو نہ ملیں۔ چلیے اس پہ دیکھتے ہیں جی، انٹرسٹنگ یہ ڈیبیٹ ہوگی ویسے تو، لیکن کیونکہ اسپرٹ کی بھی بات ہوئی اور جو آخری ایک دو ہیئرنگز تھیں اس کے اوپر اس بات پہ تو سب کنونس نظر آ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو یہ ملے یا نہ ملے، لیکن حکومت کو ملنے کی تو آئین میں بھی کوئی ترجیح نہیں ہے، حکومتی نمائندوں کو کیسے یہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے، یہ الگ کویسچن ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنے پاکستان میں کیسز ہوتے ہیں، جو ریمارکس آتے ہیں، اس کے بعد جب فیصلہ آتا ہے تو 95% کیسز میں ریمارکس کے بالکل الٹ فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ ریمارکس کیا ہوتا ہے، وہ سوالات ہوتے ہیں۔ زیادہ پرسنٹیج بتا دیے، اتنا ڈیفرنس نہیں ہوتا، عام طور پر جو کورٹ رپورٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو پہلے جو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے نہیں سمینہ، کہ معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ یہ صرف چند اس وقت سے جب جج صاحبان کی بھی لائکنگ اور ڈس لائکنگ بڑی اوبویس ہو گئی ہے، اس وقت سے یہ ہونا شروع ہوا ہے، ماضی قریب سے، پہلے ایسا نہیں ہوتا۔ اور درانی صاحب میری بات سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن میں درانی صاحب سے ایک بات، درانی صاحب آج مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک فارمولہ پیش کیا، انہوں نے کہا ایک تو معاشی ایمرجنسی لگا دی جائے، اور دوسرے میاں نواز شریف، آصف علی زرداری اور عمران خان، یہ تینوں جو ہیں اپنی جائیدادوں کا 25% ملک کو دے دیں، ملک کے نام کر دیں، قومی خزانے میں جمع کرا دیں۔ اگر 1000 ارب بھی ہم نے اکٹھا کر لیا سیاستدانوں نے، تو 78,000 ارب کا جو ہے وہ سارا باقی عوام دے دیں۔ جنہوں نے غریبوں کی جان لے کے پیسے اکٹھے کیے ہیں، وہ غریبوں کے لیے پیسے دے سکے، وہ کتنے سادہ ہے امیر۔ تو وہ اچھی بات ہے، ان کی ایک سوچ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سیاستدانوں نے مطلب قربانی تو دور کی بات ہے، انہوں نے کبھی انصاف بھی نہیں کیا قوم کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پارٹیاں نہیں ہیں، یہاں موروثی خاندانوں کی گروہ بندیاں ہیں، اور یہاں کی سیاست جو ہے وہ عوام کی مفاد کی نہیں ہے، عوام کے یہاں سیاست، یہاں حکمرانوں کا احتساب نہیں ہوتا، یہاں صرف عوام کا احتساب ہوتا ہے۔ یہاں 100 روپے کا نشان زدہ نوٹ لیتے ہوئے کلرک پکڑا جاتا ہے، اربوں روپے کھاتے ہوئے کوئی سیاستدان یا سیکٹری یا کوئی بڑا نہیں پکڑا جاتا، اس لیے وہ ان کی اچھی بات ہے، اب کیا کہیں۔ لیکن ویسے ایمرجنسی لگانے کی ضرورت آپ کو لگتا ہے کہ ہے؟ معاشی ایمرجنسی لگنی چاہیے؟ معاشی ایمرجنسی کا مطلب تو کسی کو پتہ نہیں ہے، اور نہ آئین کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئین کیا اجازت دیتا ہے اور کیا نہیں، ٹرم سنتے ہیں اور نئی بات ہو جی ایمرجنسی پلس کر لو یا ٹرپل پلس کر لو، ایمرجنسی تو ایمرجنسی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی۔ مارشل لا لگانا ہو تو مارشل لا لگا ہی کوئی نہیں سکتا، لگانے کو جو مرضی لگا لے ایسے ہی۔ تو اس لیے جو ریئلٹیز ہیں، ہم اخبار کی خبر بنانے کے لیے یا ہم خبر میں رہنے کے لیے ہم خود تماشا بن جاتے ہیں۔ میرے ساتھ سابق گورنر اسٹیٹ بینک سے بات ہو رہی تھی درانی صاحب، اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ معاشی ایمرجنسی لگاتے ہیں تو سوائے پینک کے کچھ نہیں ہوگا، آپ کی سٹاک ایکسچینج بھی، سٹاک مارکیٹ دھرم سے گر جائے گی۔ کچھ بھی دیکھیں، آپ کا ڈیفالٹ کرتے ہیں، ڈیفالٹ تو آپ کیے ہوئے ہیں، پوری دنیا آپ کے ڈیفالٹ کو یوں پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ کے اپنے حکمران جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ مزید دنیا پہ زور ڈال کے وہ اپنے لیے کچھ نکال لیں، عوام کے لیے تو کچھ نکالنا نہیں ہے۔ بجٹ میں کہاں عوام ہے؟ There is nowhere۔ اپنے پرکس ہیں، اپنی وہ ہے بلکہ انٹرسٹنگلی آپ اگر عوام پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں درانی صاحب، آپ نے عوام ہی تو ہیں
جن پہ اتنے ٹیکس لگے ہیں، جن کو مہنگی بجلی ملے گی، مہنگی گیس ملے گی، ان پہ دودھ مہنگا ملے گا، دوائیوں پہ سیلز ٹیکس ہوگا، ہر چیز پہ عوام ہے۔ اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، اس سے پہلے حکمران جو تھے نا، حکمران جو تھے وہ ڈیولپمنٹ سے کھایا کرتے تھے، اب عوام کی جیبوں سے نکال کے کھاتے ہیں، ایسے عوام کی خوراک کو چھین کے کھاتے ہیں، ان کی گندم کو بیچ کے کھاتے ہیں، ان کی چینی کو ایکسپورٹ کر کے کھاتے ہیں، ان کو مطلب اب وہ جگہ آ چکی۔ ہاں نہیں ویز نہیں بدلے، مینز بدل گئے۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ ڈیولپمنٹ میں کچھ مل بھی رہا ہوتا تھا، آپ کھا رہے ہوتے تھے، اب سب کچھ کھا چکے ہیں، تو اب یہ ہے کہ اب لوٹو۔ اور اس طرح کے حالات میں بھی ہم نے دیکھا کہ ڈیولپمنٹ کا بھی اچھا خاصا بجٹ رکھا گیا، اور پھر تزئین و آرائش، مراد اور یہ سب چیزوں کا صرف اپنے گرد گھومنے والی گاڑیاں، اپنے گرد گھومنے والی بلڈنگیں، اپنے گرد گھومنے والے تنخواہیں، وہ سب چیزیں عوام کے لیے ٹیکسز۔ میرے ساتھ سابق گورنر اسٹیٹ بینک سے بات ہو رہی تھی دورانی صاحب، اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ معاشی ایمرجنسی لگاتے ہیں تو سوائے پینک کے کچھ نہیں ہوگا، آپ کی سٹاک ایکسچینج بھی، سٹاک مارکیٹ دھرم سے گر جائے گی۔ کچھ بھی دیکھیں، آپ کا ڈیفالٹ کرتے ہیں، ڈیفالٹ تو آپ کیے ہوئے ہیں، پوری دنیا آپ کے ڈیفالٹ کو یوں پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ کے اپنے حکمران جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ مزید دنیا پہ زور ڈال کے وہ اپنے لیے کچھ نکال لیں، عوام کے لیے تو کچھ نکالنا نہیں ہے۔ بجٹ میں کہاں عوام ہے؟ There is nowhere۔ اپنے پرکس ہیں، اپنی وہ ہے بلکہ انٹرسٹنگلی آپ اگر عوام پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں دورانی صاحب، آپ نے عوام ہی تو ہیں جن پہ اتنے ٹیکس لگے ہیں، جن کو مہنگی بجلی ملے گی، مہنگی گیس ملے گی، ان پہ دودھ مہنگا ملے گا، دوائیوں پہ سیلز ٹیکس ہوگا، ہر چیز پہ عوام ہے۔ اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، اس سے پہلے حکمران جو تھے نا، حکمران جو تھے وہ ڈیولپمنٹ سے کھایا کرتے تھے، اب عوام کی جیبوں سے نکال کے کھاتے ہیں، ایسے عوام کی خوراک کو چھین کے کھاتے ہیں، ان کی گندم کو بیچ کے کھاتے ہیں، ان کی چینی کو ایکسپورٹ کر کے کھاتے ہیں، ان کو مطلب اب وہ جگہ آ چکی۔ ہاں نہیں ویز نہیں بدلے، مینز بدل گئے۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ ڈیولپمنٹ میں کچھ مل بھی رہا ہوتا تھا، آپ کھا رہے ہوتے تھے، اب سب کچھ کھا چکے ہیں، تو اب یہ ہے کہ اب لوٹو۔ اور اس طرح کے حالات میں بھی ہم نے دیکھا کہ ڈیولپمنٹ کا بھی اچھا خاصا بجٹ رکھا گیا، اور پھر تزئین و آرائش، مراد اور یہ سب چیزوں کا صرف اپنے گرد گھومنے والی گاڑیاں، اپنے گرد گھومنے والی بلڈنگیں، اپنے گرد گھومنے والے تنخواہیں، وہ سب چیزیں عوام کے لیے ٹیکسز۔ میرے ساتھ سابق گورنر اسٹیٹ بینک سے بات ہو رہی تھی دورانی صاحب، اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ معاشی ایمرجنسی لگاتے ہیں تو سوائے پینک کے کچھ نہیں ہوگا، آپ کی سٹاک ایکسچینج بھی، سٹاک مارکیٹ دھرم سے گر جائے گی۔ کچھ بھی دیکھیں، آپ کا ڈیفالٹ کرتے ہیں، ڈیفالٹ تو آپ کیے ہوئے ہیں، پوری دنیا آپ کے ڈیفالٹ کو یوں پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ کے اپنے حکمران جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ مزید دنیا پہ زور ڈال کے وہ اپنے لیے کچھ نکال لیں، عوام کے لیے تو کچھ نکالنا نہیں ہے۔ بجٹ میں کہاں عوام ہے؟ There is nowhere۔ اپنے پرکس ہیں، اپنی وہ ہے بلکہ انٹرسٹنگلی آپ اگر عوام پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں دورانی صاحب، آپ نے عوام ہی تو ہیں جن پہ اتنے ٹیکس لگے ہیں، جن کو مہنگی بجلی ملے گی، مہنگی گیس ملے گی، ان پہ دودھ مہنگا ملے گا، دوائیوں پہ سیلز ٹیکس ہوگا، ہر چیز پہ عوام ہے۔ اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، اس سے پہلے حکمران جو تھے نا، حکمران جو تھے وہ ڈیولپمنٹ سے کھایا کرتے تھے، اب عوام کی جیبوں سے نکال کے کھاتے ہیں، ایسے عوام کی خوراک کو چھین کے کھاتے ہیں، ان کی گندم کو بیچ کے کھاتے ہیں، ان کی چینی کو ایکسپورٹ کر کے کھاتے ہیں، ان کو مطلب اب وہ جگہ آ چکی۔ ہاں نہیں ویز نہیں بدلے، مینز بدل گئے۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ ڈیولپمنٹ میں کچھ مل بھی رہا ہوتا تھا، آپ کھا رہے ہوتے تھے، اب سب کچھ کھا چکے ہیں، تو اب یہ ہے کہ اب لوٹو۔ اور اس طرح کے حالات میں بھی ہم نے دیکھا کہ ڈیولپمنٹ کا بھی اچھا خاصا بجٹ رکھا گیا، اور پھر تزئین و آرائش، مراد اور یہ سب چیزوں کا صرف اپنے گرد گھومنے والی گاڑیاں، اپنے گرد گھومنے والی بلڈنگیں، اپنے گرد گھومنے والے تنخواہیں، وہ سب چیزیں عوام کے لیے ٹیکسز۔